बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच, आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि इंसान को जो है ना कुछ करते रहना चाहिए और इंसान को हालात से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालात इंसान को सिखाते हैं। और हालात जैसे भी हों, अगर बुरे हालात हैं तो वो अल्लाह ताला आपको अच्छे वक्त के लिए तैयार कर रहा है, और अगर अच्छा वक्त है तो अल्लाह ताला आपको इम्तिहान दे रहा है। तो हालात बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। हालात एडजस्टमेंट होती नहीं, की जाती है। हालात जैसे भी हों तो इंसान को अपनी हिम्मत और अपना हौसला को कभी भी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि इसी में अल्लाह ताला ने जो है ना इंसान की कामयाबी और नाकामी रखी है। जब इंसान खुद ब खुद हार मान लेता है तो फिर वो हार जाता है। अगर इंसान हार ना माने तो कोई हालात, कोई मुश्किल, कोई जो है ना मौके जो है इंसान को हारने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो उसकी एक मिसाल हंगरी का एक बाशिंदा कार्ली की है, जो कि उसका जुनून था, शौक था कि वो जो है ना एक बेस्ट शूटर जो है ना वो दुनिया का बनना चाह रहा था। तो ये 1938-39 की बात है कि जब वो आर्मी के अंदर था, तो आर्मी का एक कैंप चल रहा था। इस दौरान एक गोला जो है ना उसके दाएं हाथ के ऊपर जो है ना वो फट गया। तो उसके फटने से उसका दायां हाथ चला गया, यानी उसका हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसका इलाज चलता रहा, तो हाथ उसका दायां काटना पड़ा, यानी उसका राइट हैंड जो है ना वो काट दिया गया। तो वो हॉस्पिटल में जो है सही जब वो फारिग आया, तो होना तो ये चाहिए था कि या तो वो रोता, पीटता, चिल्लाता और जो है ना अपने ना होने वाले हाथ के ऊपर फोकस करता, लेकिन उसने जो हाथ उसके पास मौजूद था, बाएं हाथ, उसके ऊपर उसने फोकस किया और उसने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी कोई अल्लाह की जो है ना वो बेहतरी होगी। तो उसने अपने शौक की खातिर हार नहीं बैठा, रोया चिल्लाया नहीं, ना हिम्मत हारी। उसने जो है ना फिर जो है ना बाएं हाथ से प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर दाएं हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास अल्लाह ताला ने बाएं हाथ तो दिया है। तो उसने बाएं हाथ से जो है ना वो शूटिंग जो है ना वो शुरू कर दी, प्रैक्टिस उसकी। तो 1939 में हंगरी के अंदर जो नेशनल उसकी गेम्स हुई, उसके अंदर वो शामिल होने के लिए जब गया, तो उसके साथी खिलाड़ी वहां मौजूद थे जो उसको शूटिंग अक्सर उसको देखते थे। तो वो उसको जब मिले तो बड़े एहतराम से मिले और उसको वेलकम किया। उन्होंने कहा कार्ली आप आ गए हो, बड़ा अच्छा किया, यहाँ आके जो है ना हमें आप देखोगे शूटिंग करता तो आपको बड़ी खुशी होगी, आपका शौक जो है ना पूरा करने के लिए आप आए और हमें आप दाद दोगे। तो जैसे भी मतलब उनका ख्याल ये था, क्योंकि इसका बायां हाथ जो है ना वो सीधा हाथ, राइट हैंड, वो काट दिया गया है, चला गया है, तो लिहाजा ये अब चुप करके अब हिम्मत हार के घर बैठ गया है। लेकिन उसने कहा ना मैंने हिम्मत हारी है, ना मैं घर बैठा हूं, मैं यहाँ मुकाबला करने आया हूं, मेरा एक हाथ अभी है। तो जब वो नेशनल उनकी जो है ना वो गेम्स हुई, तो उस बाकी जो है ना उनके साथियों ने भी जो है ना वो शूटिंग में हिस्सा लिया, तो इसने भी अपना हिस्सा लिया। तो मुकाबला जब खत्म हुआ, रिजल्ट जब आया, तो कार्ली जो है ना वो उसने वहां वो नेशनल अपने गेम्स में टॉप किया था, गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो हैरान थे, लेकिन उसने अपनी कुव्वत से, अपनी जो है ना मेहनत से और अपने एतमाद के ऊपर जो है ना वो अपनी जो कौमी गेम्स थी, नेशनल गेम्स थी, उसको जीता था। अब उसकी अगली मंजिल जो है ना वो ओलंपिक गेम्स थी, क्योंकि वो चाहता था कि जैसे मैंने अपने मुल्क का जो है ना सबसे बड़ा एजाज शूटिंग में हासिल किया है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया का भी मैं बेस्ट शूटर बनूं। तो ओलंपिक 1940 में होनी थी, वो मुलतवी हो गई। फिर उसके लेकिन ओलंपिक मुलतवी हो गई, उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, उसने जो है ना अपने आप को जो है ना शूटिंग से अलग नहीं किया, वो लगा रहा, मेहनत करता रहा। तो लिहाजा उसने कहा कोई बात नहीं, अगर 1940 में मुलतवी हो गई है तो 1944 में होगी, मैं फिर मुकाबला लूंगा, क्योंकि ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, इसमें तमाम ममालिक के जो है वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और उसमें जीतने वाला दुनिया का जो है ना वो वर्ल्ड चैंपियन होता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 1944 में जो है ना हिस्सा लूंगा। तो उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। जब 1944 आया तो बदकिस्मती से 1944 में भी ओलंपिक जो है ना वो मनसूख हो गई, जनवरी थी उस वक्त। तो उसने फिर भी उसने किस्मत ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, उसको यकीन था कि मैं इंशाल्लाह जीतूंगा।
تو 1948 میں پہلی دفعہ وہ اولمپک میں شامل ہوا اور اس نے اولمپک مقابلوں میں حصہ لیا. تو وہ جو ہے نا تاریخ نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, اس کے اپنے کھلاڑیوں نے, باقی کھلاڑیوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے گولڈ میڈل حاصل کیا اولمپک کے اندر. دنیا کا وہ چیمپئن بنا اپنے بائیں ہاتھ سے. تو اس کے بعد جو ہے نا اپنا پریکٹس اس نے جاری رکھی. وہ ہار کے گھر نہیں بیٹھا, وہ نہ اس نے جو ہے نا وہ کیا, اس چلا کر رہا. اس نے کہا میں دوسری دفعہ بھی جو ہے نا اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کروں گا. تو دوسری دفعہ 1958 میں پھر اولمپک ہوئی, پھر جو ہے نا اس نے حصہ لیا. پھر دنیا نے دیکھا, پھر اس کے کھلاڑیوں نے دیکھا, پھر اس کے ملک نے دیکھا, پھر اس کی قوم نے دیکھا کہ 1952 میں بھی اسی کارلی نے دوسری دفعہ جو ہے نا وہ گولڈ میڈل حاصل کیا اولمپک میں. اور نہ صرف اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ اس نے اولمپک کی تاریخ میں ریکارڈ قائم کر دیا. اس نے اولمپک کی تاریخ کو الٹ کے رکھ دیا. اس کو 2 دفعہ مسلسل شوٹنگ میں وہ جو ہے نا لگاتار گولڈ میڈل حاصل کرنے والا وہ پہلا کھلاڑی بنا. کیوں؟ کہ اس کی ہمت جاگی تھی. اس نے اپنی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا تھا. کہتے ہیں کہ ہر برے کام میں, ہر کام میں اللہ کی اچھائی ہوتی ہے. اگر کوئی مشکل وقت ہے تو وہ اچھا ہے. اب یہاں مجھے ایک اور مثال جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا جو ہے نا وہ ایک وزیر بھی تھا, دوست بھی تھا, وہ بڑا وہ سعودی تھا. جب بھی کوئی کام ہوتا تھا وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہوا ہے, اچھے گلے ہوا ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا, بادشاہ سلامت اپنے دربار میں بیٹھا تھا تو اس کو آ کے اطلاع دی گئی کہ جو ہے نا اس کا آپ کی والدہ جو ہے نا وہ فوت ہو گئی ہیں. تو جب آ کے انہوں نے اطلاع دی تو اس نے سنا تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہوا ہے, اچھے گلے ہوا ہے. تو بادشاہ بڑا ناراض ہوا. اس نے کہا یار میری والدہ فوت ہو گئی, آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہوا ہے, اچھا ہوا ہے. تو بڑا ناراض ہوا. بہرحال بات جو ہے نا وہ ختم کر کے پھر چلے گئے. تو کچھ دنوں کے بعد ایسا تھا کہ بادشاہ جو ہے نا وہ تلوار اپنی صاف کر رہا تھا. کرتے کرتے ہوا یہ کہ جو ہے نا اس کے ہاتھ سے جو گری تو اس کے انگوٹھے کے جا کے لگی, دائیں انگوٹھے کے اوپر. تو انگوٹھا اس کا کٹ گیا. تو بڑا خون بہنے لگا. بادشاہ کو بڑا مطلب ہے تکلیف ہوئی, بڑا مطلب ہے اس کو پین ہوا. تو خون بھی کافی بہا. لیکن اس کا جو وزیر تھا, دوست بھی تھا, اس نے کہا جی ٹھیک ہوا ہے اور اچھے گلے ہوا ہے. بادشاہ بڑا ناراض ہوا کہ یہ پاگل آدمی ہے, دیکھیے میرا انگوٹھا ضائع ہو گیا, یہ کہتا ہے ٹھیک ہوا ہے, اچھے گلے ہوا ہے. تو اس نے کہا جی اس کو آپ جیل میں دے دو, اندر کر دو. تو یہ جو ہے نا خوش ہو رہا ہے میری اس کے تکلیف کے اوپر. تو وہ جیل میں اس کو ڈال دیا گیا. 3-4 مہینے کے بعد اس کا زخم ٹھیک ہوا. تو بادشاہ جو ہے نا وہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا. تو کھیلتے کھیلتے وہ اپنے سپاہیوں سے جو ہے نا وہ الگ ہو گیا. تو جب الگ ہوا تو وہ جنگلی جو ہے نا وہ ویسی قسم کی کوئی لوگ جو وہاں آباد ہوتے ہیں جو مطلب لباس وغیرہ بھی نہیں پہنتے, تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو پرتوش کا لباس اکثر وہ پہنتے ہیں. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. نہ بادشاہ کو ان کی زبان سمجھ آئے, نہ جو ہے نا ان کو بادشاہ کی زبان سمجھ آئے, نہ ان کی بادشاہ کو زبان سمجھ آئے. مطلب انہوں نے پکڑ کے جو ہے نا اس کو لے گئے. ان کے اندر ایک جو ہے نا طریقہ تھا یا ایک رسم تھی کہ وہ بندے کو جو ہے نا اپنی ماتا جو اس کی تھی, دیوی تھی یا جس کو پوجا کرتے تھے, وہ اس کی قربانی کرتے تھے. انہوں نے چلو جی کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ بندے کی انسان کی قربانی نہیں کی, آج انسان آ گیا تو اس کو درخت سے باندھ دیا. باندھنے کے بعد انہوں نے کہا جی اس کو جو ہے نا پانی سے جو ہے نا وہ نہلا دھلا کر کپڑے جو ہے نا صاف ستھرے پہنا کر اس کو قربان کرتے ہیں. تو جب اس کو درخت سے باندھ کے جو ہے نا اس کو نہلانے لگے تو کسی نے دیکھا کہ اس کے جو ہے نا انگوٹھا جو ہے نا وہ ایک کاٹا ہوا ہے. تو اس نے کہا نہیں جی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو عیب ہے, اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے. تو لہٰذا انہوں نے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا. تو جب اس کو چھوڑا اور واپس وہ آنے لگا تو وہ دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا اور وہ اس اپنے وزیر اپنے دوست کے بارے میں بڑا سوچ رہا تھا. تو جب وہ آیا دربار میں پہنچتے اسے پہلا حکم یہ دیا کہ یار اس وزیر کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جائے اور میرے پیش کیا جائے. تو اس کو چھوڑ دیا گیا. وہ جو ہے نا لے کے آ گئے. تو ہوا یہ کہ اس نے کہا یار جب میرا انگوٹھا جو ہے نا وہ ٹوٹا کاٹا تو تو نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اچھے کے لیے اچھا ہوا ہے اور اچھے کے لیے ہوا ہے, تو یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ تو مجھے سمجھ آ گئی. اگر آج میں اس میں گیا تو جنگل میں اگر میرا انگوٹھا نہ کٹا ہوتا تو انہوں نے مجھے قربان کر دینا تھا. یہ بات تو تیری سچ ہوئی. لیکن دوسری بات, جب میں تجھے جیل میں ڈال رہا تھا, جب میں نے اپنے ملازموں کو کہا, سپاہیوں کو کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو, اس وقت بھی تم نے کہا کہ یہ اچھا ہوا ہے اور اچھے کے لیے ہوا ہے. تو یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تمہارے لیے کیا اچھا ہوا؟ تمہیں تو جیل میں ڈال دیا گیا تھا.
تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بھی میرے لیے اچھا ہوا. اس نے کہا کیسے اچھا ہوا؟ اس نے کہا میں آپ کا دوست تھا, آپ شکار پہ جاتے, مجھے ساتھ جانا پڑتا, اور اسی طرح اگر آپ پکڑے جاتے وہاں پہ, آپ کا تو عیب تھا, آپ کو چھوڑ دیتے, مجھے ہی ذبح کر دیتے, قربانی کر دیتے, لہذا یہ میرے لیے اچھا تھا کہ میں جیل میں تھا, آپ کے ساتھ نہیں تھا. تو بادشاہ جو ہے نا وہ بڑا متاثر ہوا. تو مطلب ہر نیگیٹو چیز میں اچھی چیز کو تلاش کریں, ہر ناکامی میں کامیابی کو تلاش کریں, ہر مایوسی میں امید تلاش کریں, تب آپ کو امید ملے گی, تب آپ کو کامیابی ملے گی. اگر آپ ناکامی پہ روئیں گے, ناکامی پہ چلائیں گے, ناکامی کو لے کے بیٹھ جائیں گے, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ آپ جو ہے نا کارلی کی طرح رائٹ ہینڈ کے جانے سے جو ہے نا لیفٹ ہینڈ سے کام کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ بادشاہ کے اس وزیر کی طرح جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر کہتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور جو ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے, آپ کر سکتے ہیں. ہمیں امید کا دامن کبھی کسی وقت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. نا امید تو پتھر ہوتے ہیں جو بدل نہیں سکتے, نا امید تو وہ لوگ, نا امید لوگوں کی جو ہے نا مجلس سے آپ بچے. خدا یہ کینسر اور جرکان اور اس کی طرح کے جو مہلک لوگ ہیں, میں کہتا ہوں زہر جو انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اس کا علاج ممکن ہے, زہر جو انسان کھا لیتا ہے اس کا علاج ممکن ہے, لیکن جو انسان کے کانوں میں زہر گھولا جاتا ہے, جو نفرت, نا امیدی, مایوسی جو ہے انسان کے اندر ڈالی جاتی ہے, اس کا کوئی علاج نہیں. اس کا یہی علاج ہے کہ آپ ان لوگوں سے بچیں, آپ مایوس لوگوں سے بچیں, آپ ناکام لوگوں سے بچیں, آپ جو ہے نا اچھے لوگوں سے بیٹھیں, امید والے لوگوں کے پاس بیٹھیں, جہاں جن کو مل کے آپ کو ایک امید اور ایک امنگ ملے. تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ کبھی بھی ہر برے وقت کے ساتھ میں جو ہے اچھے وقت کو تلاش کریں گے, ہر شکست میں جو ہے نا وہ ایک فتح کو تلاش کریں گے, اور ہر جو ہے نا بری چیز کے اندر اچھی چیز تلاش کریں گے, ہر نیگیٹو سینس میں جو ہے نا پازیٹیو سینس تلاش کریں گے, اور ہر نیگیٹو بات میں پازیٹیو بات تلاش کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اپنے گھر والوں کا, دوستوں کا, اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے, اور ان میں خوشیاں بانٹیے. خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, اور زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے, اور وہ وہی کچھ لٹاتی ہے جو آپ دیتے ہیں. میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دینا, سبسکرائب بھی کر دینا, اور جو ہے نا بیل آئیکن کے نشان پہ جو ہے نا ہلکا سا دبا بھی دینا. مجھے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کرنا. بڑی مہربانی, شکریہ, اللہ حافظ.